Arabic online learn tour. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم نے ایک اور پروگرام شروع کیا ہے، وائس آف بکس۔ اسلامی تاریخ، کہانیاں اس میں آپ کو بیان کی جائیں گی، بتائی جائیں گی، سنائی جائیں گی، تاکہ آپ لوگ اس سے محظوظ ہوا کریں۔ واقعات تاکہ سنیں، صحابہ کے واقعات، آدم علیہ السلام کے واقعات، انبیاءوں کے واقعات اور تاریخوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح اسلام شروع ہوا تھا اور کس طرح سے لوگوں نے اس میں قربانیاں دی، کس طرح انبیاؤں نے کیا کچھ کیا۔ تو آج ہمارا شروع ہو رہا ہے سب سے پہلا قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا، کیونکہ انسان جب سے ابتدا ہوتی ہے انسان کی، اس وقت سے انسان کس طرح ابتدا ہوتی ہے انسان کی۔ جب انسان نے پہل اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی، یہ انسان کے بنیادی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ نے پھل پھول، میوے پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ، رواں دواں گنگناتے ہوئے چشمے، بل کھاتے دریا، بے کراں سمندر، چاند، سورج، ستارے، غرض کے ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی۔ لیکن آج کا زندہ رہنے کے لیے تو ضروری موبائل ہے۔ لوگ موبائل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہم نے پیدا کیا آپ کے لیے، ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام اور سہولت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائی۔ زمین آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلا لوہا، چاندی، ابرق، تیل، کوئلہ اور گیسیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں۔ ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، گاڑیاں بناتا ہے، لوہے کی چیزیں بناتا ہے، تیل سے پیٹرول نکل رہا ہے، پیٹرول بنا رہا ہے، آج کل پیٹرول نکل رہا ہے، کوئلہ، کتنی فائدے چیزیں ہیں۔ گیس سے ہم کھانا پکاتے ہیں، کتنے فائدے اس کے اندر ہیں ہمارے لیے۔ ان تمام اور سائنس ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی ذی عقل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی، جو ان تمام چھپی ہوئی اور اوجھل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکال لے۔ محنت کر رہے ہیں آج سائنسدان سارے، اور مسلمان کہاں ہیں آج؟ اپنے ہی لیے کارآمد بنائے۔ یہی ہستی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہر جگہ جگہ سے مٹی اٹھائی۔ اس لیے کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی نیلا، کوئی پیلا، کوئی گورا، کوئی سفید، کیوں؟ اس لیے اللہ نے ہر جگہ کی مٹی اٹھائی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا، کیونکہ جب دیکھا اللہ فرشتوں نے کہ انسان کو با اختیار بنا رہا ہے، جبکہ ہر شخص اختیار، اللہ العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا، ہر اس کے حکم پر چل رہے ہیں۔ ایک انسان کو جب اللہ نے، ان فرشتوں نے جب دیکھا، سوچا کہ جب انسان کو جب ہم با اختیار بنا دیں گے تو وہ تو قتل و غارت گری شروع کر دے گا، فساد کرے گا، مال لوٹے گا لوگوں سے، جو آج ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے آج۔ اس لیے کہ لوگ اسلام سے دور ہو گئے، لوگ انسانیت سے دور ہو گئے، انسانیت ختم ہو گئی۔ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم نے تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی، اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، لا علم لنا الا ما علمتنا، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں، ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ چیزوں کے نام مختلف لوگوں نے، علماء نے اس پر بتایا ہے کہ کسی نے کہا ہے یہ درخت وغیرہ چیزیں، زمین، برتن وغیرہ سب چیزیں ہیں، کسی نے کہا پہاڑ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو کائنات کی چیزیں ساری بتائی، علم بتایا، اس میں سائنس کے بارے میں بتایا، اللہ رب العالمین نے ان کو جو کچھ بتایا، اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئی۔ آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے، ملعون نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مردود، غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان ابلیس بن جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان شیطان بن جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان مردود ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، یہ تکبری آ گئی۔ ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن آپ نے نا امید نہیں ہونا، اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے وہ ضرور کرے گا، جس نے محنت کی اس کو اللہ دینے والا ہے۔ ابلیس کی معنی مایوس اور نا امید ہونا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے، اس کا فرمانبردار بن جاتا ہے، اس کے پیچھے چلنے والا بن جاتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ جو فرائض ان کے ذمے ہوتا ہے، جو کام، جو حکم، جو احکام ان کے ذمے ہوتے ہیں، وہ ادا نہیں کرتے، وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے، اس پر اللہ نے فرمایا، جا تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس شیطان نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں، جنت میں پھل کھاؤ، خوب رہو، اور جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، فراغت سے کھاؤ، اور ایک خاص، لیکن یہ یاد رکھنا، اس خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس درخت کی طرف نہ جانا۔ کچھ علماء نے کہا، اس پہ کہا ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ عصبیت کا درخت ہے، لوگوں کے اندر ایک فرقہ واریت کا درخت ہے، اس کی طرف مت جانا، آپس میں مل جل کے رہنا، محبت سے رہنا، اور نہ تم ظالم، ورنہ تم ظالم قرار دی جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے نبی کو کہا، اللہ نے نبی سے شکایت کی، الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم۔ اے نبی، اللہ نے نبی کو کہا، اے نبی، جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے، جو گروہ گروہ بن گئے، ان سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ آدم اور حضرت حوا علیہم السلام آرام سے رہنے لگے، تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا۔ اس لیے کہتے ہیں والجنۃ والناس، انسان جو ہے نا پناہ مانگے وسوسہ سے، جو چھپ کر آتا ہے، ظاہر ہو کے آتا ہے، اور جنوں میں سے ہوتا ہے وہ انسانوں میں سے، یعنی جو نظر نہیں آ رہا وہ آپ کو، اور انسانوں میں بھی آ کے لوگ آپ کو بہکائیں گے آپ کو، لیکن تم نے ان کی بات نہیں مانی کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو، ہمیشہ یہاں رہ جاؤ۔
میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر، اس کے مکر و فریب میں آ کر حضرت آدم اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بیشتی لباس سے محروم ہو گئے، جنت کے لباس سے محروم ہو گئے، شرمگاہ سامنے کھل گئی۔ اس سے ناآشنا تھے، پہلے نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا تو ان کو فوراً ان کے جسم میں چیزیں آنے شروع ہو گئی، فوراً سوآتہما آنے لگ گیا، ان کو دل میں محسوس ہونے لگ گیا کہ ہم انسان ہیں، ہمارے میں اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی، گندگی، اچھائی، حق اور باطل دونوں آنے لگ گئے۔ تو ان کا بحث کا لباس اتر گیا، ننگے ہو گئے، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ جس طرح آج ہم لوگ مان نہیں رہے، آج ہم شرک و بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں، آج ہم عصبیت میں پڑ گئے ہیں۔ یہ نہ کہا تھا، اللہ نے کہا یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی، سخت شرمندگی ہوئی۔ آدم نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آپ بھی یہ پڑھو تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کا ترجمہ ہے، میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا اور پھینک دیا ان کو اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ دنیا میں یہی چیز ہوتی ہے، ایک دوسرے کا مال لوٹنے لگ گئے، ایک دوسرے کے دشمن ہو کے دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے۔ اس لیے اللہ نے جنت میں ان کو رکھا تھا کہ نافرمانی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ایک دوسرے سے نفرت کی کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے لوگ، ایک دوسرے کو قتل کاری جو آج ہو رہا ہے۔ اور ایک خاص وقت تک اللہ نے کہا، اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے، جب تک موت آئے گی اس وقت تک تم رہو گے دنیا میں۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا، کوئی بھی اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب آئے گی اس کو مانے گا تو اسے نہ انہیں کسی بات کا خوف ہوگا، نہ اندیشہ ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ غم ہوگا۔ لیکن آج ہم کتاب کو بھول گئے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا، اس کو چھوڑ دیا، لوگ اپنی اپنی کتابوں کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اللہ نے تو کہا، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ، جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کرے، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کرے، یہی عبادت ہے۔ عبادت نیکی ہے اور نیکی ہی عبادت ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ ہماری جو قصہ آئے گی، آئندہ واقعے جو بیان کریں گے ہم، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ضرور سنیں گا انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی سنائیں تاکہ لوگ اس کے بارے میں سنیں، لوگوں کو محظوظ ہوں، لوگ اس چیز سن کے، لوگوں کو پتہ چلے، معلومات ہو لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔